کے دن میں جب 120 کی جماعت موجود تھی تو کلام کہتا ہے کہ انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی زبانیں کیا دی دکھائی. اور آج ہم روح القدس کی آگ پر کیا سیکھیں گے؟ روح القدس کی آگ. کلام مقدس کے اندر سے میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 11 آیت. جی کلام مقدس کے اندر کچھ یوں مرکوم ہے: میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے پہ جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں. کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت. آمین آمین. کلام مقدس کے اندر سے آج ہم سیکھیں گے روح القدس کی آگ. روح القدس کی آگ پر ہم سیکھیں. یوحنا خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میرے بعد جو آنے والا ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے مجھ سے کیا ہے؟ زور آور ہے. اور وہ یہاں پر یسوع المسیح ناصری کی کیا کرتا ہے؟ بات. اس کی بات کرتا ہے، یسوع مسیح کی بات کرتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے آج پانی کا جو ہے وہ بپتسمہ جو ہے وہ لیا، اور اب آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے، اب وہ آپ کو روح القدس کی آگ سے بھی کیا کرے گا؟ بھرے گا. لیکن روح القدس کی آگ سے وہ کیسے بھرے گا؟ کل جو آپ نے سیکھا کہ اس کی حضوری میں مسلسل رہنے سے وہ آپ کو اپنے روح القدس کی معموری سے کیا کرے گا؟ معمور کرے گا. اگر آپ مسلسل اس کی معموری میں رہیں گے تو پھر روح القدس کی آگ وہ آپ کی زندگی کے اندر کیا کرے گا؟ جاری کرے گا. آمین. اور پھر وہ آپ کو روح القدس کی آگ سے بھی کیا کرے گا؟ بھرے گا. اور یوحنا خدا کا بندہ کہتا ہے لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تم کو روح القدس اور آگ سے کیا دے گا؟ بپتسمہ دے گا. آج میرے عزیزو ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم روح القدس کی آگ سے کیا ہو؟ بھرے. ایک چولہے کو آپ جب دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، تب وہ گیلا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کیا کرتی ہے؟ مکھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ بیٹھتی ہے. کیونکہ وہ گیلا ہوتا ہے اور اس کی ٹھنڈک کو وہ لیتا ہے اور اس کے اوپر وہ کیا کرتی ہے؟ بیٹھتی ہے. کیونکہ وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. اسی طرح جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں، اور پھر آپ کہلاتے تو مسیحی ہیں لیکن آپ کی زندگی کے اندر گناہ ہے، اور وہ گناہ آپ کی زندگی کے اوپر آ کر کیا کرتا ہے؟ بیٹھتا ہے. اور کیونکہ آپ کی زندگی کے اندر وہ آگ نہیں ہے، اس لیے اس گناہ کو، اس مکھی کو آپ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ کی زندگی سے اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ آپ مسلسل ایسے زندگی بسر کر رہے ہیں. اور آپ گناہ کے اندر زندگی اگر بسر کر رہے ہیں تو پھر ابلیس مختلف طریقے سے آپ کے اوپر مختلف گناہ کی چیزوں کو آپ کے اوپر لاتا ہے، اور آپ کے اوپر وہ مکھی کی طرح کیا کرتا ہے؟ بیٹھتا ہے. اور وہ آپ کی اوپر بیٹھ کر کیا کر رہتا ہے؟ انجوائے کر رہتا ہے. لیکن جو ہی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس چولہے کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو صاف کرتے ہیں، اس کے اوپر سوکھا کپڑا مارتے ہیں، وہ صاف ہوتا ہے. پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ماچس لیتے ہیں، اور ماچس لے کر پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ آگ لگاتے ہیں. جب اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے تو پھر وہ مکھی اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتی. اسی طرح جب آپ کی زندگی کے اندر بھی روح القدس کی آگ ہوگی تو وہ گناہ اور ابلیس کی تاثیریں آپ کی زندگی کے اوپر بیٹھ نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ کی زندگی کے اندر
अंदर रूह कुदस की आग जो है वो भरी हो। और अगर आपकी जिंदगी के अंदर वो आग नहीं है तो वो आएगा, बैठेगा, एंजॉय करेगा, लेकिन जो ही आप आग जलाते हैं तो वो उस जगह से क्या होती है, भाग जाती है। आपको भी रूह कुदस की आग को अपनी जिंदगी के अंदर क्या करना है, लेना है। क्योंकि यूहन्ना कहते हैं मेरे बाद जो आएगा मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से क्या देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें आग और रूह कुदस से क्या देगा, बपतिस्मा देगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा जब मूसा के साथ बात की तो वो उसको पहाड़ के ऊपर एक जगह पर नजर आया और मूसा क्या कहता है, आग क्या कर रही है, जल रही है, और उसको क्या आती है, आवाज आती है। वो आग जल रही है, मूसा उसको देखता है, झाड़ी के अंदर आग है, मूसा उसको देखता है, लेकिन वो कहता है कि वो झाड़ी के अंदर आग है लेकिन वो झाड़ी जो है वो जलती नहीं है। वो उस आग को देखता है, वो उसके साथ बात करता है, वो उसके साथ बात करता है, और कलाम कहता है कि उसके चेहरे के ऊपर इस कदर जो है वो नूर होता था कि दूसरे लोग उसके चेहरे को देख नहीं सकते थे, क्योंकि वो जो खड़ा होता था तो वो आग की सूरत में उसके साथ क्या कर रहा होता था, बात कर रहा होता था। वो आग की सूरत में उसके साथ बात कर रहा होता था। मूसा उसको क्या करता है, देखता है, बात करता है। जब देखता है, बात करता है, वो उन चीजों को देखता है, बात करता है, नीचे जाता है, लोग उसके चेहरे को नहीं देख पाते। लेकिन यहाँ पर खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें आग और रूह कुदस से क्या देगा, बपतिस्मा देगा। ऊपर झाड़ी के अंदर वो आग थी, लोग उसके चेहरे को नहीं देख सकते थे, लेकिन आज वो रूह कुदस की आग के जरिए आपके अंदर आना चाहता है। वो वहां पर खड़े होकर बात नहीं करना चाहता। आज वो रूह कुदस की कुदरत के वसीला से वो आग आपकी जिंदगी के अंदर लगाना चाहता है। और जब वो आग आपकी जिंदगी के अंदर होगी तो उस आग से आप इब्लीस और उसकी कुव्वतों पर गालिब आते चले जाएंगे, क्योंकि आज वो आग से भरना चाहता है। आमीन। तब वो बात करता है और उसके बात करने की वजह से लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाते। लेकिन आज वो कहता है कि तुम खुदा का क्या हो, मक़दस हो, और खुदा का रूह तुम में क्या है, बसा हुआ है। और जब अगर वो आपके अंदर आज बसा हुआ है तो फिर आपके अंदर वो आग होनी चाहिए। आप वर्शिप करें तो पता चलना चाहिए कि एक रूह कुदस से भरा हुआ शख्स, एक रूह कुदस से भरी हुई बेटी, एक रूह कुदस से भरा हुआ बेटा वर्शिप कर रहा है, क्योंकि इसकी जिंदगी के अंदर वो रूह कुदस की क्या है, आग। आमीन। आज हम देखते हैं कि वो आग हमें क्या है, जरूरी है। फिर वो कहता है कि मैं तो तुम्हें तौबा के लिए किससे बपतिस्मा देता हूं, पानी से, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें आग और रूह कुदस से क्या देगा, बपतिस्मा देगा। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए तो उन्होंने बेशुमार मौजज़ात किए। उन्होंने खुदा की कुदरत उनकी जिंदगी के अंदर कसरत से काम करती रही और वो बेशुमार मौजज़ात करते रहे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, लेकिन जब वो गए मत्ती 28 के अंदर वो कहता है मैं जाता हूं तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा, दूसरा मददगार भेजूंगा। आज आपको उस दूसरे मददगार को अपनी जिंदगी के अंदर क्या करने की जरूरत है, लेने की जरूरत है। जब वो आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो आपकी जिंदगी के अंदर से गुनाह की मैल को क्या करेगा, उस आग से क्या हो जाएगी, जल जाएगी। आपकी जिंदगी के अंदर से गुनाह की तस्वीरें उस आग की वजह से जल जाएंगी। आपकी जिंदगी के अंदर कर्ज है, बीमारी है, बेरोजगारी है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, मुख्तलिफ हालात के अंदर अगर आप हैं तो आज मेरे अजीजों अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए और कहना शुरू कीजिए कि खुदावंद मुझे तेरी उस आग की जरूरत है। हाँ, मैं उस आग से भर जाऊं, रूह कुदस की वो आग मेरी जिंदगी के अंदर हो। फिर आप उन सारी चीजों पर क्या होते चले जाएंगे, गालिब आते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर रूह कुदस की आग का होना क्या है, बेहद जरूरी है। और कलाम के अंदर लिखा है, कलाम के हिस्से को जब आप देखते हैं तो लिखा है कि वो मुझसे जोरावर है,
اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں، اور اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ وہ کیا کرے گا پھر؟ اپنے لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو کیا کرے گا؟ علیحدہ کرے گا۔ اور جب وہ علیحدہ کرے گا تو کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ آپ ان میں شامل ہوں گے جن کو وہ اپنے کیا کرے گا؟ پاس بلائے گا۔ آج آپ روایتی پریئر نہ کیجئے، بلکہ آپ خدا کی حضوری میں آ جائیے اور روح القدس کی آگ کو اپنی زندگی کے اندر کیا کریے؟ لیجئے۔ اگر آج آپ کی زندگی کے اندر وہ روح القدس کی آگ ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آگے بڑھتے چلیں۔ اس آگ کے آگے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ آگ سے کیا دے گا؟ بپتسمہ دے گا۔ میرے ساتھ لکھا لیے گا ملاکی اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے، اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا، کیونکہ وہ سونار کی آگ اور دوپی کے صابون کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا، اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا، تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزرانے۔ کلام کہتا ہے اس کے آنے کے دن کی کس میں کیا ہے؟ تاب ہے۔ اور پھر وہ اگلے حصے کے اندر کہتا ہے کہ اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا۔ موسیٰ کیا کرتا ہے؟ وہاں پر جاتا ہے، اس آگ کو دیکھتا ہے، ابد چھا جانے کے سبب سے کان بھی کھڑے کیا ہوتے تھے؟ نہیں رہ پاتے۔ آج آپ کی زندگی کے اندر روح القدس کی وہ آگ ہوگی، جب آپ اس کی حضوری میں آئے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر اس آگ کا ہونا بے حد کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور کون اس کے دن کی کیا کرے گا؟ تاب جو ہے بلائے گا۔ آپ کو اس فائر سے بننا ہے، آپ کو اس روح القدس کی آگ سے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ لیں گے۔ میرے ساتھ ایمان اس کا 2 باب، اس کو پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ کیا تھے؟ جمع تھے، کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ کلام مقدس کے اس حصے پر اگر آپ غور کریں تو لکھا ہے اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹی ہوئی زبانیں کیا دی؟ دکھائی دی۔ موسیٰ کو وہاں پر کیا نظر آتی ہے؟ جھاڑی جل تو رہی ہے لیکن اس کو کوئی شخص اس کے اندر نظر نہیں آتا۔ یہاں پر کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ آگ کے شعلہ کسی پھٹی ہوئی زبانیں کیا دی؟ دکھائی دی۔ سب سے پہلے انہیں آگ کے شعلہ کی پھٹی زبانیں کیا ہوئی؟ دکھائی دی، اور پھر کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اور وہ ان سب پر کیا ہوا؟ ٹھہر گئے۔ اور دن کون سا تھا؟ عید پینتیکوس۔ آج کون سا دن ہے؟ عید پینتیکوس کا دن۔ اور میرے عزیزوں، جب وہ 120 کی جماعت وہاں پر موجود تھی، کلام کہتا ہے کہ 500 سے زیادہ لوگ جو تھے وہ موجود تھے جب یسوع مسیح آسمان پر جو ہے وہ اٹھائے گئے۔ اور جب وہ اٹھائے گئے تو ان میں سے کتنے لوگ چلے گئے ہوں گے، اور 120 کی جماعت وہاں پر کیا ہے؟ موجود ہے۔ اور وہ 10 دن سے بالا خانہ کے اندر کیا تھی؟ ٹھہری ہوئی تھی۔ اور جب وہ 10 دن سے بالا خانہ کے اندر ٹھہری ہوئی تھی تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ سب ایک جگہ کیا تھے؟ جمع تھے۔ وہ سب ایک جگہ کیا تھے؟ جمع تھے، اور یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا کیا ہوتا ہے؟ سناٹا ہوتا ہے۔ اور جب وہ ایک جگہ پر جمع تھے، جب وہ سارے اکٹھے جمع تھے، میں چاہتا ہوں جو لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں، کوئی بھائی میرے پاس وہ لوگ آئیے گا جو غیر زبانیں بول سکتے ہیں، وہ لوگ جو غیر زبانیں بولتے ہیں، بھائی آکاش آ جائے، بھائی شان آ جائے، بھائی چاند آ جائے، اور جو پیچھے بھائی یاسر آ جائے۔ 20 کی جماعت وہاں پر کیا تھی؟ موجود تھی، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے، اور ایسے آواز آئی۔ اب وہ پچھلے 10 دن سے بالا خانہ کے اندر موجود ہیں، وہاں پر بہت سارے جو ہیں وہ خدا کے لوگ موجود ہیں، اور انہیں ان آگ سے بھرنا ہے، اس لیے وہ اس آگ سے بھر
بھرنے کے لیے وہاں پر موجود ہے. بالا خانہ کے اندر جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ دعائیں کر رہے ہیں, وہ دعائیں مانگ رہے ہیں, وہ دعا کرتے ہوں گے جیسے آپ لوگ دعا کرنا شروع کیجئے. خداوند ہمیں روح القدس کی آگ سے بھر, جیسے اپنی آواز کو بلند کیجئے گا, جیسے وہ لوگ دعا کر رہے ہوں گے وہاں پر 120 کی جماعت اس طرح سے دعا کر رہی ہوگی. خداوند ہمیں روح القدس کی آگ سے بھر, خداوند ہمیں روح القدس کی آگ سے بھر. اور پھر میرے عزیزوں کلام مقدس کے اندر لکھا ہے آسمان سے وہ آگ نازل ہوئی اور زور کی آندھی کا سناتا تھا اور وہ سب کے زبانوں سے بھر گئے اور وہ بولنے لگے کیونکہ وہ وہاں پر موجود تھے. اور خدا نے وہ آگ نازل کی اور وہ روح القدس کی آگ سے بھر گئے اور ان پر وہ آگ آ کر تیر گئی اور وہ اس آگ سے بھرے ہوئے باپ سے نکلے کیونکہ وہ آگ ان کی زندگیوں کے اندر تیر گئی تھی اور وہ آگ رکنے والی نہیں تھی. ہاللیلویا. اور وہ سب کیا ہو گئے, غیر زبانوں سے کیا ہو گئے, بھر گئے. وہ کتنے ہی دنوں سے وہاں پر موجود تھے, وہ روتے ہوں گے, وہ گر گراتے ہوں گے, وہ دعا کرتے ہوں گے, وہ خدا کو پکارتے ہوں گے کہ اے یسوع مسیح تو نے کہا تھا میں دوسرا مددگار بھیجوں گا, میں تیرا بیٹا, میں تیری بیٹی موجود ہوں, مجھے بھر دے اس آگ سے. اور جب انہوں نے کہا ہوگا تو ان سبوں پر وہ آگ جو ہے وہ نازل ہوئی ہوگی اور ایک زور کی آندھی کا سناتا تھا. سارے جہاں پر وہ گھر بیٹھے تھے وہ گونج گیا اور انہیں آگ کے شعلہ کی پھٹی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر کیا ہوا, ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا کہ وہ سب روح القدس کی آگ سے کیا ہو گیا, بھر گئے. آمین. بیٹھ جائیے. میں امیجن کر رہا تھا کہ وہ اسی طرح وہاں پر کیا ہوں گے, موجود ہوں گے, وہ دعا کر رہے ہوں گے. جب وہ دعا کر رہے ہوں گے تو وہ سب روح القدس کی آگ سے کیا ہو گئے ہوں گے, بھر گئے. اور لکھا جہاں پر وہ بیٹھے تھے وہ سارا گھر کیا ہو گیا, گونج اٹھا اور ان میں سے ہر ایک پر ٹھہری اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور وہ سب غیر زبانوں میں باتیں کرتے ہیں. اور 120 کی جماعت پر کس قدر خدا کا روح ٹھہرا ہوا تھا کہ ان میں سے وہ لوگ نکلے ہیں. ان میں سے جب وہ لوگ نکلے ہیں وہ کلام کی خدمت کے لیے نکلے ہیں. کوئی دلیری سے کلام سنا رہا ہے, کوئی بیماروں کو چنگا کر رہا ہے, کوئی کسی طرح سے خدا کی تمجید کر رہا ہے, کوئی کسی طرح سے خدا کے جلال کو ظاہر کر رہا ہے, کیونکہ وہ سب روح القدس کی آگ سے کیا ہوئے تھے, بھرے ہوئے تھے. ان سب کی زندگیوں کے اوپر وہ روح القدس کی آگ کیا تھی, ٹھہری ہوئی. سبوں کی زندگی پر روح القدس کی آگ کیا تھی, ٹھہری ہوئی تھی, کیونکہ وہ غیر زبانوں سے کیا ہوا تھا, بھرے ہوئے تھے. ان کے اوپر خدا کا روح کیا کر رہا تھا, کام کر رہا تھا. آج میرے عزیزوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے روح کو اپنی زندگی کے اندر لے گئے, اس فائر سے بھریے, اس روح القدس کی آگ سے بھریے جو آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے. ریبارا شاسیلی ریبیا ہمارا کوئی ابھی کسی نے کہا ہے کہ خداوند ہاں میں روح القدس کی آگ سے بھرنا چاہتا ہوں, ہاں خداوند میں وہ روح القدس کی آگ سے بھرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے کسی نے ابھی وہ روح القدس کی آگ سے بھرنے کے لیے کوئی دعا کی ہے یا کسی نے کہا ہے کہ خداوند مجھے روح القدس کی آگ سے بھر. یہ تیرے بارا سالیر ہمارا شسول رے انسالیر یا بابا. اور وہ جس طرح روح القدس کی آگ سے بھرے ہوئے تھے, آپ نے کہا کھڑے ہو جائیے. In the name of Jesus. In the name of Jesus. جب میں یہاں پر ورڈ دے رہا ہوں تو خدا کے روح نے مجھ سے بات کی, آپ نے ابھی کہا ہے کہ خدا ہاں مجھے وہ روح القدس کی آگ چاہیے. ایسے ہی ہے, آج کے بعد آپ اس روح القدس کی آگ سے بھر چکے. In the name of Jesus. آمین. ہیرے رے بارا شسیلی آرا مارا شتول رے با لیبرا کھلیری آرا کنٹرول رے بارا شتارا بابا بابا بابا. میں اس فائر کو دیتا ہوں, فائر کو دیتا ہوں, میں اس فائر کو دیتا ہوں. ان دا نیم آف جیزس میں اس فائر کو دیتا ہوں. ان دا نیم آف جیزس بھر جا روح القدس کی آگ سے. ان دا نیم آف جیزس. کلام مقدس کے اندر سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کلام کہتا ہے کہ وہ سب کیا ہو گئے, غیر زبانیں کیا کرنے لگے, بولنے لگے. اور وہ سب روح القدس سے کیا تھے, بھرے ہوئے تھے. ایک شخص تھا اور خدا کا خادم تھا اور وہ ایک ہاسپٹل کے اندر گیا. جب وہ ہاسپٹل کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں اور اسے ان لوگوں پر جو ہے وہ بڑا ترس آیا اور وہ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ بڑا افسردہ ہوا, بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہے.
اور وہ اپنے گھر جا کر ساری رات خدا کی حضوری میں بیٹھا رہا اور اس کے روح القدس کو مانگ کر دعا کرتا رہا. جب وہ دعا کرتا رہا خداوند مجھے تیری وہ آگ چاہیے, وہ آگ جو ایک خدا لوگوں کی زندگی کے اندر ڈلیورنس کے کام کو کرے, وہ آگ جو لوگوں کی زندگی کے اندر عجیب جلالی اور گہرے طور پر کام کرے. اور پھر بتانے والا بتاتا ہے کہ پھر کیا ہوا, اگلے دن وہ ہاسپٹل کے اندر آیا. جب وہ ہاسپٹل کے اندر آیا تو اس نے کسی مریض پر ہاتھ نہیں رکھا, اور اس نے کیا کیا کہ آ کر ان دیواروں پر ہاتھ رکھا, اور ان دیواروں پر ہاتھ رکھ کر اس نے کہنا شروع کیا کہ یہاں پر جتنے بیمار ہیں وہ روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے ہیل ہو جائے, وہ اپنی شفا کو لے. اور جب اس نے کہنا شروع کیا وہ روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے وہ لوگ ہیل ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ اس کے اوپر روح القدس کی آگ جو تھی وہ ٹھہری ہوئی تھی, اور اس نے اس جگہ کو اپنی لپیٹ میں لیا اور ہیلنگ کے بڑے کام ہونا شروع ہو گئے. ہاللیلویہ. آج وہ کہتا ہے میں تجھے دوسرا مددگار کیا کروں گا, بخشوں گا. وہ دوسرا مددگار آپ کی زندگی کے اندر کام کرنا چاہتا ہے. وہ دوسرا مددگار آپ کو ناکام نہیں رہنے دینا چاہتا. وہ دوسرا مددگار چاہتا ہے آپ اس آگ سے, جب آپ کے اندر وہ آگ ہوگی تو پھر کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. آمین. اس لیے ضروری ہے کہ اس روح القدس کی آگ کو کیا کیجئے, حاصل کیجئے. آمین. خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو